ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں آیا۔ یہ تھے محترم جناب قاری زین العابدین صاحب، جو پشتی شاعری کے اندر ایور شاعر کا شاگرد ہے، لیکن قرآن کے اندر دیوبند کا شاگرد ہے، اور جو دیوبند کا شاگرد ہوتا ہے اس کا قرآن بھی بولتا ہے، پھر سمجھ بھی آتا ہے کہ واقعتاً اس نے علماء دیوبند کی شاگردی میں قرآن کو پختہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت قاری صاحب، اور میں دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں، اب حضرت کی جوانی کی عمر تو نہیں ہے، بال سفید ہو گئے، ایک میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور ایک جب میں قاری جو دارالعلوم اسلامیہ کے محتمم ہیں قاری نعمت تھانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو حضرت باہر ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جج کی حیثیت سے جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ پاک نے قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے یہ دیوبند کو ویسا میں دے دیا۔ جہاں پر بھی قرآن کے مقابلے ہو، چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو، الحمدللہ وہاں پر جب پاکستان سے نمائندگی جاتی ہے علماء دیوبند کی طرف سے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں سے پوزیشن بھی لے کر آتے ہیں، اور پاکستان اور علماء دیوبند اصل فخر سے بول کرتے ہیں۔ بلکہ عرب کے علماء نے یہ کہنا شروع کیا اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم عرب ہیں اور وہ عجم ہیں، لیکن وہ عجم ہم عربیوں سے نبر لیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، علماء آپ سے باہر یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ آپ کا بچہ کل کو فر انگلش اور ریاضی اور میتھ اور کیمسٹری اور بایولوجی پڑھ کر آپ کو اس سارے ثواب نہیں بخش دے گا، بلکہ آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا، نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کے اللہ پاک کوشش بھی کرے گا اور اللہ پاک آپ کی درجات کو بلند بھی کرے گا۔ اس لیے علماء حضرات سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے آج مقصد کو ضرورت بنا دی اور ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ یہ وہ ہماری ضرورت ہے کہ اچھا ڈاکٹر بننا بھی ایک مسلمان کا کام ہے، اچھا سائنسدان بننا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ تو آپ حضرات سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے علاقے کے جو علماء کرام حضرات آئے ہیں، مولانا سالم صاحب تشریف لائے، قاری سیف اللہ صاحب آئے ہیں، مولانا شاہنواز صاحب، قاری قسم صاحب، جتنے مولانا زاہد صاحب یہ اس طرف تشریف لائے، یہ حضرات اس طرف تشریف لائے، علماء حضرات سے گزارش ہے اس طرف تشریف لائے۔ آپ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن علماء ہیں، ایک ہمارے اوپر زیادہ حق مانتے ہیں، مولانا شاہنواز صاحب، قاری قاسم صاحب، یہ حضرات اس طرف تشریف لائے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اسی علاقے مدرسہ حسینیہ کی طالب علم محترم جناب قاری سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے حافظ محمد عبادہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، لیکن آپ حضرات بڑے تکے ہوئے بیٹھے ہیں، تکے ہوئے تو نہیں ہے نا، تو پھر ایک نعرہ ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پھر چھیڑخانی شروع ہو گئی، پھر چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے پھر کوئی گڑبڑ شروع کر دی کہ بھئی قادیانیوں کے لیے کوئی رعایت موجود ہے اور وہ ہر مذہب والا اپنی مسلک کی ترویج کر سکتا ہے اور اس کو اجازت ہے، لیکن جسٹس صاحب یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ ختم نبوت کی دیواریں موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر آپ ایک نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ایسے گرش کے تاجدار ختم نبوت، جذبے کو سلامت رکھیں اور ایک نعرہ سب